بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ لیں جی، عمران خان صاحب نے کریز سے باہر نکل کر کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ڈیفینسو موڈ میں نہیں رہیں گے، بلکہ اب وہ اگریسو موڈ میں آ گئے ہیں۔ بہت زیادہ خطرناک باتیں انہوں نے کی ہیں۔ خطرناک باتیں تو خیر وہ گزشتہ کچھ عرصے سے کر ہی رہے تھے، لیکن آج تو انہوں نے حد کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اینڈ کر دیا۔ اس حد تک جو ہے وہ انہوں نے بڑی اور خطرناک باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں، عاصم منیر کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے بات کر دی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے نہ ہوں کہ اس طرح کا بیان دینے کے بعد یا اس طرح کی بات کرنے کے بعد کیا اثرات اس کے ہو سکتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، یا ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو یا خود عمران خان کو کس قسم کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی۔ بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے وہ چلتے ہیں، بیانات جو ہے وہ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی جانب سے اس طرح کا جو ہے وہ بیان آنا یقیناً یہ ایک حیران کن چیز ہے۔ اچھا، جس وقت عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا اور یہ رپورٹ کیا گیا، مختلف جو صحافی تھے ان کی جانب سے ٹویٹر پر شیئر کیا گیا، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ شیئر کیا گیا، تو جب میں نے یہ پڑھا بیان تو مجھے لگا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کسی صحافی کو کہ جی عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی ہے، عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی۔ لیکن جب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اور اسی طرح سے متعدد صحافیوں کی جانب سے جب اس طرح کی سیم باتیں جو ہے وہ کی گئیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر کچھ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے بھی رپورٹ کیا گیا، تمام تو نہیں کیا کیونکہ آبویسلی یہ اس طرح کی بات ہے جو کہ رپورٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس کو رپورٹ کیا، تو پھر جو ہے وہ اس پر کچھ یقین آیا کہ اچھا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے۔ میں وہ پورا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی کہ عمران خان صاحب نے وہ کیا کیا باتیں کی ہیں، کیوں جنرل عاصم منیر کا جو ہے وہ نام لیا ہے، کیوں یہ کہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں انہیں، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ نمبر 2، جناب ٹویٹر پر یعنی کہ ایکس ایپ پر آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پابندی عائد ہے پاکستان میں، اور وہ پابندی اٹھائی نہیں گئی۔ اس حوالے سے ہائی کورٹ میں بھی درخواست گئی تھی، اس پر سماعت ہوئی، اور اب باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے ایک رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی ہے عدالت میں، جس میں اب واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ٹویٹر سے یعنی کہ ایکس ایپ سے اب پابندی پاکستان میں نہیں اٹھائی جائے گی، یہ بین رہے گی پاکستان میں۔ اور صرف ایکس ایپ نہیں بلکہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جس میں فیس بک ہے، جس میں یوٹیوب ہے، یہ بھی بند کیے جا سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی، گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ اگریسو موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ عید سے پہلے تو شاید وہ پہلے گیئر میں تھے، لیکن اب انہوں نے ڈائریکٹ چوتھا یا پانچواں گیئر لگا دیا ہے۔ اس حد تک جو ہے انہوں نے سخت اور خطرناک بیانات دینا شروع کر دیے ہیں، سٹیٹمنٹس ان کی جانب سے جو آ رہی ہیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ عمران خان صاحب جو بھی بیان دیتے ہیں وہ بہت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اب یہ جو بیان آیا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ ہوگا عمران خان صاحب کو کہ اس کے بارے میں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر یا خود عمران خان پر یا بشرا بی بی پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا سختیاں ممکنہ طور پر آ سکتی ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس طرح کا اگر بیان دیا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ وجوہات آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے وہ بیان سن لیجئے کہ عمران خان صاحب نے وہ پوری بات کیا کی ہے۔ اڈیالہ جیل میں جی میڈیا سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئیں۔ گزشتہ سماعت پہ بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، اور میں نے اپنے ولاگ میں اس حوالے سے خاصی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو اب اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہاول نگر میں قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹی لگائی گئی۔ بعد ازاں وائسرائے نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ وائسرائے محسن نقوی صاحب کو کہتے ہیں عمران خان صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وزیر داخلہ ہیں انہیں عمران خان صاحب وائسرائے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی طاقتور نے پھینٹی بھی لگائی اور معافی بھی منگوائی، یہ سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے، اور ملک میں جنگل کا قانون ہے، جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔
SIFC کے تحت آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہاں پر قانون ٹھیک سے کام نہیں کرے گا تب تک یہاں پر سرمایہ کاری بھی نہیں آئے گی۔ پاکستان سے بہت سے سرمایہ کار ایسے ہیں جو کہ اپنا سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ پاکستانی اب دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، UAE میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر پاکستانی یہاں سے اپنا پیسہ نکال کر دبئی لے کر جا رہے ہیں، UAE لے کر جا رہے ہیں، تو کسی اور ملک کا انویسٹر آپ کیسے لے کر آئیں گے؟ کیسے اسے کنونس کریں گے کہ جی آپ آئیں اور یہاں پر آ کر آپ انویسٹمنٹ کریں؟ کیا یہاں کا قانون جو ہے وہ پراپر طریقے سے اگر فالو نہیں ہوگا، یہاں پر اگر کوئی قانون نہیں ہوگا اور جس طرح سے قانون کو توڑا جاتا ہے، تو کیا کوئی انویسٹر یہاں پر ذہنی طور پر مطمئن ہو کر اپنا پیسہ لگائے گا؟ یہی بات عمران خان صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا سنا دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ نواز شریف کا جو ہے وہ ذکر آیا تو اس بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس، اس میں نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ وہاں سے بھی نواز شریف کو جو ہے وہ مکھن میں سے بال کی طرح بالکل صاف نکال لیا گیا ہے، بالکل کلین کر کے، لانڈر کر کے ان کے جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے۔ بہاول نگر واقعے سے یہ ثابت ہو گیا، ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون کی اور نہ جمہوریت کی۔ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ IMF کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی، تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا۔ سرمایہ کاری نہ آنے سے قرض اور غربت بڑھے گی۔ جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی۔ بہاول نگر واقعہ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ اچھا، یہ تو انہوں نے جو ہے وہ ملک کے حالات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لی، کچھ بہاول نگر واقعے کا ذکر کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جج صاحب جو تھے عدالت کے، انہیں مخاطب کیا۔ سماعت کے اختتام پر جج ناصر جاوید رانا کو انہوں نے مخاطب کیا۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینڈوسکوپی ٹیسٹ نہیں کروایا جا رہا۔ 6 سال سے میری بیوی بیمار نہیں ہوئی اور اب 4 ہفتے سے بیمار ہے، مگر مکمل طبی معائنہ نہیں ہو رہا۔ میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریس ہے، اس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا جائے۔ ظاہری معائنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے، یہ سب ISI جنرل عاصم منیر کے کہنے پر کر رہی ہے۔ میں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ سے عمران خان صاحب کے کہتے ہیں میں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، حکومت سے خطرہ ہے، حکومتی ڈاکٹرز پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ عدالت ڈاکٹر عاصم یونس سے معائنہ کروانے کا حکم دے اور عدالت ڈاکٹر عاصم کو طلب کرے اور ان سے بشرا بی بی سے متعلق رائے لے۔ عمران خان کے مطالبے پر جی پھر جج ناصر جاوید رانا صاحب نے ڈاکٹر عاصم یونس سے بشرا بی بی کے طبی معائنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکم پر عمل درآمد جو ہے وہ کب ہوتا ہے اور یہ طبی معائنہ کب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ جی یہ سب کچھ جنرل عاصم منیر کروا رہے ہیں اور میں عاصم منیر کو چھوڑوں گا نہیں، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس طرح کے الفاظ، چاہے جتنی مرضی سخت باتیں، خطرناک باتیں عمران خان صاحب نے پہلے کی ہوں، لیکن اس طرح کے سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا، ایسی کیا جو ہے وہ سچویشن بن گئی ہے، ایسا کیا منظر نامہ ہو گیا ہے کہ عمران خان اس طرح کے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ ممکنہ طور پر تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ بوگس کیسز ہیں، اور جس طرح سے انہیں سزا دی گئی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ غلط طریقے سے اور کسی کے کہنے پر دی گئی ہے۔ ابھی میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک ہی دن میں 3 مختلف کیسز میں جو ہے وہ سزا سنا دی گئی۔ آپ کو پتا ہوگا 8 فروری سے پہلے جو ہے وہ فٹافٹ جو ہے وہ کیسز نمٹائے گئے، رات 12 بجے تک جو ہے 1 بجے تک سماعتیں کی گئیں۔ سائفر کیس میں، توشہ خانہ میں، پھر جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے عدت کیس میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی، لیکن توشہ خانہ کی سزا جو ہے وہ معطل ہوئی۔ اس کے بعد اب سائفر کیس میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ سزا وہ بھی معطل ہونے کے لیے جا رہی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ اور پھر عدت کیس ایک باقی بچا ہے جس میں ابھی مانیکا کا وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا، مانیکا خود اس کیس سے بھاگ رہا ہے، ادروائز وہاں پر بھی سزا معطل ہو چکی ہوتی۔ تو عمران خان صاحب کو شاید آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ تمام بوگس کیسز ہیں، لیکن اب کیسز تھوڑے بہت ہوں تو پھر ہے نا
تھوک کے حساب سے تو یہاں پر کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف 200 کے قریب جو ہے وہ کیسز ڈالے گئے تھے. ابھی القادر ٹرسٹ والا معاملہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو جس وقت ان 3 کیسز میں سزا سنائی گئی تھی تب القادر ٹرسٹ والا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا پیچھے کر لیا گیا تھا, اور اس سے لگا یوں کہ شاید اس لیے اس کو پیچھے رکھا گیا ہے کہ جب ان کیسز میں سزا معطل ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا کہ عمران خان کے باہر آنے کے آثار پیدا ہوں گے تو دوبارہ سے پھر اس کیس میں جو ہے وہ سزا سنا کے تو عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا. تو یہ ممکنہ طور پر ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ تمام بوگس کیسز ہیں اور اب ان میں کچھ نہیں ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کیسز میں سزا معطل ہونے کے بعد باہر آ سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب انہیں حتمی جنگ لڑنی ہے, انہیں جو ہے وہ حتمی لیول پہ اس لاسٹ سٹیج پر, اس فائنل سٹیج پر جانا ہے جہاں پر یا تو دودھ کا دودھ یا پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ معاملہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹا کٹی نکلنا, وہ جناب کچھ نہ کچھ اب نکل جائے گا. عمران خان صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ہو جائے, کیونکہ ایک طرف مینڈیٹ کی جنگ چل رہی ہے, جو جدوجہد ہے مینڈیٹ حاصل کرنے کے حوالے سے وہ بھی چل رہی ہے. دیگر 5 جماعتوں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی وہ بھی اپنی جدوجہد کر رہی ہے سڑکوں پر. دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے یہ کیسز چل رہے ہیں. تو بہرحال اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ شاید کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے جو عمران خان صاحب نے اس قسم کے سخت بیانات دیے ہیں. ہو سکتا ہے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو خود اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب یہ بہتر طور پر جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہوگا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کا بیان دیا ہے. اچھا, میں نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی تھی کہ توشہ خانہ ریفرنس میں انہیں کلین چٹ مل گئی ہے. دیکھیں جب نواز شریف واپس آئے تھے کس طرح سے انہیں ایک کے بعد ایک کیس میں بری کیا گیا, کس طرح سے جو ہے وہ انہیں تمام کیسز سے لانڈر کر کے صاف کر کے جو ہے وہ باہر نکالا گیا. اب ایک بار پھر سے وہی صورتحال دیکھی گئی. توشہ خانہ کیس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی زرداری صاحب کے خلاف بھی ہے, نواز شریف کے خلاف بھی ہے اور اس میں سزا ہو سکتی ہے, لیکن نیب کی جانب سے اب احتساب عدالت میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دے. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق ریفرنس کی ہدایت کی تھی, لیکن نواز شریف نے گاڑی کی رقم جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا نہیں کی. وہ جعلی بینک اکاؤنٹ کا ایک پتہ چلا تھا کہ جی وہ رقم جو نواز شریف نے گاڑی کی مد میں ادا کی تھی, گاڑی لی تھی توشہ خانہ سے, وہ جعلی بینک اکاؤنٹ تھا اور اس بارے میں ریفرنس دائر کرنے کا کہا گیا تھا, لیکن نیب نے کہا کہ وہ جعلی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا. اور دوسرا جو اس رپورٹ میں کہا گیا وہ یہ تھا کہ جی گاڑی جو ہے وہ توشہ خانہ کی ملکیت تھی ہی نہیں. کیسی مزے کی بات ہے نا کہ گاڑی لے لی انہوں نے اور اس کے بعد پیسے بھی دے دیے, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑی توشہ خانہ کی ملکیت تھی ہی نہیں. تو 2008 میں انہوں نے گاڑی لی تھی اور وہ توشہ خانہ کی ملکیت نہیں تھی. تو بہرحال جی اس رپورٹ کے بعد اب نواز شریف کو اس تفتیش میں کلین چٹ مل گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ انہیں بری کر دیا گیا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر لیں جی. وزارت داخلہ کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے عدالت میں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جی جو ٹویٹر ہے, ایکس ایپ ہے, اس پر پابندی کے خلاف حکم جو ہے وہ جاری کیا جائے, اس پابندی کو ختم کیا جائے. لیکن وزارت داخلہ نے یہ رپورٹ جمع کروائی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی درخواست پر وزارت داخلہ نے 17 فروری 2024 کو ایکس کی بندش کے احکامات جاری کیے. چلیں یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ اس کے احکامات جاری کیے گئے تھے, ورنہ یہاں پر تو عطا تارڑ جیسے لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ ایکس پر پابندی ہے, ٹویٹر پر پابندی ہے. وہ تو کہتے تھے جی نہیں ہمارا تو ٹھیک چل رہا ہے, ٹویٹر جو ہے میں نے ابھی دیکھا ہے ابھی ٹھیک چل رہا ہے. تو اب پتہ چلا نا کہ بند ہے. 17 فروری 2024 سے جو ہے یہ بند ہے. ایکس کی بندش کا فیصلہ, اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایکس کی بندش کا فیصلہ قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا. شدت پسندانہ نظریات اور جھوٹی معلومات کی ترسیل کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جی ایکس کی بندش کا مقصد آزادی اظہار رائے یا معلومات تک رسائی پر قدغن لگانا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا قانون کے مطابق ذمہ دارانہ استعمال ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے اس پر بھی پابندی لگائی گئی تھی. ٹک ٹاک کی جانب سے پاکستانی قانون کی پاسداری کے معاہدے پر دستخط کے بعد یہ پابندی ختم کر دی گئی تھی. پھر یہ کہا گیا کہ یہ تمام تر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ پاکستانی قانون کے مطابق یہاں پر رجسٹرڈ نہیں ہیں, تو اس لیے اگر کہیں سے کوئی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کو بند کر دیا جائے گا, جیسے ایکس کو بند کیا گیا.
تو اس کا مطلب ہے کہ فیس بک وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، فیس بک کو بھی کل کو بند کیا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب جس سے میرا اور آپ کا یہ رابطہ ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اس کو بھی کل کو بند کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ بھی جو ہے وہ ممکن ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی یہ کہا گیا ہے کہ جی آئین کے آرٹیکل 19 کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے جو ایکس کی بندش ہے، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دنیا بھر میں مختلف ممالک کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کی جاتی ہے، تو لہٰذا پاکستان نے بھی یہ قدم اٹھا لیا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو ایکس ہے وہ واقعی اب ایکس ہو چکا ہے، وہ ایکس پلیٹ فارم ہو چکا ہے، وہ ٹویٹر جو ہے وہ پاکستان کے لیے سمجھ لیں کہ وہ بین ہے۔ ابھی مستقبل قریب میں کوئی ایسے جو ہے وہ چانسز نہیں ہیں کہ اس پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی۔ ایون کہ اب فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، یا دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو کہ انٹرٹیننگ پلیٹ فارمز بھی ہیں، سوائے ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک تو پاکستان میں رجسٹر ہو چکا ہے، دیگر پلیٹ فارمز کو بھی جو ہے وہ اگر کوئی ایسی انہیں سچویشن نظر آتی ہے تو وہ بھی بند کیے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔